گرامی قدر حاضرین، عزیز طلبہ، آج آپ کا پروگرام بہت تذکر احتشام کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی اب کڑیاں کچھ اور بچی ہوئی ہیں اور وہ کڑیاں اہم ہیں جو آپ کے پروگرام کی جان اور شان ہے۔ تو یوم جمہوریہ کے موقع سے اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے کہ کیا کیا قوانین مرتب ہوئے اور کس پس منظر میں مرتب ہوئے اور اس قانون کی کیا اہمیت ہے، ہمارا ہندوستان اپنے قانون کی روشنی میں پوری دنیا میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، ساری چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی اور پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جائے گا، جس کے لیے آپ کے درمیان آنے والے ہیں حضرت الاستاذ جناب حضرت مولانا زبیر صاحب مظاہری مدظ اللہ العالی، جو تاریخ پر ان کی اچھی نظر ہے اور وہ بہت اچھی انداز میں اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے اور معلومات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد قال الله تعالى بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر ہم نے ہی لہو کا دان دیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر ہم نے ہی لہو کا دان دیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ معقر اساتذہ کرام اور مہمان مکرم و عزیزان گرامی، یہ اجلاس دن کے 11 بجے تک چلنا تھا اور اللہ کے فضل سے یہ مدت اب پوری ہو چکی ہے۔ اب مرحلہ صرف اتنا باقی ہے کہ دعا کرا دی جائے، لیکن وہ مولوی ہی کیا جو بغیر بولے دعا کرا دے، اس لیے اپنی مولویت کی لاج رکھتے ہوئے آپ حضرات سے 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حکمت کی بات، کام کی بات مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اور مومن کی ذمہ داری ہے جہاں حکمت کی بات کو دیکھے اسے قبول کر لے، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ اور ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق، اس فرمان کے مطابق خوبی اور بھلائی جہاں بھی نظر آئے اسے قبول کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اسی سلسلے میں مجھے آپ حضرات سے ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں کن لوگوں نے حصہ لیا، اس ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے، اور کن علماء کرام نے خاک و خون میں تڑپ کر، قبروں میں جا کر، انڈمان کی زمین میں اپنے آپ کو فنا کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ کام کیا۔ یہ تاریخ آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ ہماری تعلیم گاہیں یہ چیزیں نہیں سکھا رہی ہے، ہماری تعلیم گاہیں ان چیزوں کو پڑھاتی اور سکھاتی ہے جو چیزیں ہمیں سرکار بتاتی ہے۔ اور یقین رکھیے سرکار جو بھی ہو، میں کسی کا اس سے استثناء نہیں کرتا ہوں، وہ کبھی بھی اس ملک کی سچی تاریخ نہیں پڑھائے گی، وہ اپنے مجاز کی تاریخ پڑھائے گی۔
اسی لیے ہمیں سرکار نے پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا اور ہمارے بچوں نے بھی پڑھا کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 میں، ارے کم سے کم ہم نے بات کو یاد رکھی ہوتی اور اپنے بچوں کو بتایا ہوتا اور اپنی تقریروں میں کہا ہوتا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس کے بعد سے آزادی کا سور تیز ہوتا چلا گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش 1803 سے پہلے بھی ہوئی تھی، اور سب سے پہلے بنگال کے رہنے والے علی وردی خان نے انگریزوں سے جنگ کی 1754 میں۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی ہے، یہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے اور کیوں ڈالا گیا، اور ہمارے مورخین نے کیوں لکھا کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857۔ اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی 1754 سے شروع ہوتی ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں سے یہ پہلی جنگ تھی اور آخری جنگ تھی، جس جنگ میں انگریزوں کو ہار ہوئی اور علی وردی خان کی جیت ہوئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا میر جعفر کا، اور بہت نام سنا ہوگا جنہوں نے علامہ اقبال کے اشعار پڑھے ہیں، انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ جعفر اس بنگال وصادق اسکند است، کہ جعفر بنگال سے رئیس المنافقین، اپنے آپ کو خرید بکری کا مال بنانے والا یہ جعفر وزیر اعظم تھے سراج الدولہ کے زمانے میں، اور سراج الدولہ علی وردی خان کا ناتی تھا، جعفر اس کے ماموں تھے۔ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے بھانجے کو، جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، سراج الدولہ کے تقریباً 1.25 لاکھ فوجی، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تقریباً 1.25 لاکھ فوجی سراج الدولہ کے اور 13,000 فوجی انگریز کے، یہ سارے سراج الدولہ کے جو فوجی تھے، انگریز نے ان تمام فوجیوں کو خرید لیا، جو عہدیدار تھے، جو فوج میں شامل تھے، ان کو خرید لیا، چونکہ یہ لوگ بکے ہوئے تھے، اور سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شہید کر دیا گیا، بغیر لائے کے شہید کر دیا گیا، چونکہ یہ سارے کے سارے فوجی بکے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک ہاری ہوئی جنگ ہے بھارت کی، اس ہاری ہوئی جنگ میں انگریزوں کو جیت ہوئی اور ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہوئی۔ یہ 1757 کی بات ہے، یہ 1757 کی بات ہے، یعنی 1857 سے 100 سال پہلے۔ اس کے بعد انگریزوں سے جنگ ہوئی 1762 میں، 1763 میں، 1764 میں، مختلف جگہوں پر، بکسر کی مشہور جنگ، منگیر کی مشہور جنگ جس کو دکھنا نانا یدھ کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، جس کے بعد ہندوستان کو صحیح معنوں میں کوئی رخ دینے والا ملا ہے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے کام کی ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں نے قدم رکھا تو سب سے پہلے 1458 میں انگریزوں کا ہندوستان میں آنا آمد و رفت شروع ہوا، اور منظم طور پر 1601 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے رہزنوں، ڈاکوؤں اور لٹیرے کے شکل میں ان کا لباس پہن کر بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، اور
یہاں سے اپنا تسلط، اپنا مرتبہ بڑھانے لگتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے یہ جمع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے کسی انسان نے، کسی مرد قلندر نے اس کو بھانپا ہے۔ انگریز کو چال سے اگر کوئی واقف ہوا ہے، اس کا نام شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ ہے۔ شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ نے اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو انگریز آیا ہے تجارت کا لباس پہن کر، یہ تجارت کرنے نہیں آئے ہیں۔ بظاہر تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے یہ تاجر لوگ ہیں، خرید بیری کا مال بنانے والا ہے، کاروبار کرنے والے ہیں، نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے اندر جو آیا ہے وہ ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے آیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ نے اپنے تلامذہ سے ارشاد فرمایا کہ ان سے تم دوری اختیار کرو، اپنے معاملات کو ختم کرو، اس کو آج سے ہی ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کرو، ورنہ جو جو ان کے قدم مضبوط ہوتے جائیں گے یہ مضبوط ہو جائیں گے اور تمہیں غلامی کی زندگی پر مجبور کر دیں گے، تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب 1760 میں ٹیپو سلطان جب شہید ہو گئے اور مغلیہ سلطنت جب کمزور پڑ گئی تو انگریز نے اپنا پاؤں اور پسارا اور حکومتی کام کاج میں دخل اندازی کی، اور پھر اس کے بعد سے طویل عرصہ چلتا رہا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ شائع ہو گیا تو کوئی بھی علماء کرام اس دارالحرب کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو علماء کرام کا بڑی تعداد نے، کثیر تعداد نے انگریزوں سے جنگ کی، جہاد کیا، اور آپ نے یہ تاریخ کے تمام صفحات، یہ تاریخ کے صفحات سے مٹایا جا رہا ہے۔ یہ سارے چیزیں ہماری تاریخ کی اوراق ہے، ہماری تاریخ کو بھلایا جا رہا ہے اور اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے اکابر کی تاریخ کو یاد کرنی چاہیے کہ 1857 کی یہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی نہیں ہے۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ جنگ آزادی 1857 کی پہلی جنگ آزادی کیوں نہیں مانتے ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر تاریخ لکھنے والوں کی دو دھڑے ہیں۔ ہندوستان میں تاریخ لکھنے والوں کی، تاریخ ساز کی دو دھڑے ہیں، ایک کمیونسٹ ہندو اور ایک RSS ہندو۔ یہ دو طرح کے ہندو ہیں جو تاریخ لکھنے والے ہیں۔ تو RSS ہندو نے بھی یہ لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہے، اور کمیونسٹوں نے ان کے جو باپ دادا تھا، ان کا جو باپ دادا تھا اس کا نام تھا کارل مارکس، یہ روس کا رہنے والا ہے۔ اس نے بھی تاریخ پر ایک کتاب لکھی روسی زبان میں، وہ ہندی میں شائع ہوا اور انگلش کے اندر بھی اس کو شائع کیا گیا۔ تو اس کے اندر انہوں نے بھی لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی ہے، اور کمیونسٹوں نے بھی لکھا کہ پہلی جنگ آزادی 1857 ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی بات ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی ہے، بلکہ 1754 میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنے خون کی بازی لگا دی ہے، اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ 1834 کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا صادق پور، جو پٹنہ کے اندر ہے۔ صادق پور کی جیالوں کے واقعات کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ سارے چیزیں ہماری تاریخ میں ہیں مگر ہم نے بھلا دیا۔ علماء صادق پور کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، اور انگریزوں کو علماء صادق پور سے اتنی نفرت تھی کہ جب زوال ہوا اور انگریزوں نے صادق پور کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو انگریزوں نے ان تمام مکانات کو توڑوا دیے، اور توڑوا کر چھوڑا نہیں
بلکہ گدھے سے ہل چلوایا اس پر، بلکہ باقاعدہ اس زمین کے اوپر صادق پور کی جگہ پر ان تمام مکانات کے اوپر گدھے سے ہل چلوایا گیا۔ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی گدھے سے ہل چلوایا نہیں گیا ہے۔ یہ انگریزوں کے دل میں علماء صادق پور کے لیے جو نفرتیں تھی، اس نفرت کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور گدھے سے ہل چلوایا۔ یہ نفرت کے اظہار انہوں نے کیا۔ ہم نے ان تاریخوں کو بھی بھلا دیا، ہمیں ان تاریخ کو یاد کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمیونسٹوں نے جب یہ تاریخ لکھی کہ 1857 پہلی جنگ آزادی، تو RSS کے لوگوں نے بھی، بجرنگ دل کے لوگوں نے بھی اور کمیونسٹوں نے بھی یہ تاریخ لکھی، یہ قلم بند کیا کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پہلی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ راجا اور مہاراجاؤں کے نگرانی میں لڑی گئی ہے۔ بلکہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یاد نہیں ہے، جب 1857 کے اندر جنگ چھڑی تو بنگال سے یہ آگ اٹھی اور میرٹھ پہنچا، اور میرٹھ کے بعد دہلی کے اندر یہ پذیر ہوا، اور یہ 1857 میں جو جنگ لڑی گئی ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی نگرانی میں لڑی گئی ہے، اور وہ بھی بادشاہ ہے۔ اور اس جنگ کے اندر 29,000 لوگ شہید ہوئے، مارے گئے۔ اس میں قابل لحاظ تعداد جو ہندو کی تعداد ہے وہ تقریباً 5,000 ہے۔ اسی سے ان لوگوں نے کہا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ 1857 کی ہے، اس لیے کہ ہندوؤں نے پہلی مرتبہ مشترکہ طور پر ہندوستان کے اندر انگریزوں سے جنگ لڑی تھی 1857 کے اندر، اور 5,000 تقریباً یہ کثیر تعداد ہوتی ہے، اور یہ ہندو اپنے جان کی قربانی لگاتے ہیں، یہ شہید ہو جاتے ہیں، مگر اسی جگہ پر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تقریباً 24,000 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب اگلے دن 3 دن زبردست یہ مارکا چلتا ہے اور بہت ہی کاٹ مار ہوتا ہے دہلی کے اندر، جب چوتھے دن ناشتے کے وقت بہادر شاہ ظفر کے ناشتے کے وقت میں تشت میں رکھ کر 19 مغلیہ انسانوں کو، جو مغلیہ خاندان کے رہنے والے انسان تھے، مسلمان تھے، ان کی گردن کو اس تشت کے اندر لا کر پیش کیا گیا، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ اللہ الحمدللہ کہ اس سرزمین کے لیے، اس ملک ہندوستان کے لیے مغلیہ خاندان اسی طرح شہید ہوتے رہتے ہیں اور قربانی پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی قربانیوں کو ہمیشہ پیش کریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں تاریخ کو یاد کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ نے اس انگریز کو بھانپا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی یہ جو وجود لے کر اس ہندوستان پر قابض ہونے کو چاہ رہا ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی وجہ تھی کہ جو انگریز نے ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہا، مگر سب سے پہلے جو جنگ ہوئی 1754 میں، اور یہ 105 سال 4 سال کی تاریخ کو ہمارا بھلایا جا رہا ہے، اسے ہمیں کون یاد کرنے والا ہوگا؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے جو ہندوستان کے اندر انگریز آیا ہے وہ کب اس کا آمد و رفت شروع ہوا ہے، اور منظم طور پر کب آیا ہے ہندوستان کے اندر، سب سے پہلے کہاں انہوں نے اپنا قدم رکھا ہے، تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر انگریز کا آمد و رفت شروع ہوا ہے 1458 میں، اور 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے بنگال کے اندر یہ قدم رکھتا ہے۔ اس کے بعد سے جو یہ قدم مضبوط ہوتے ہیں، اور جب مغلیہ خاندان، مغلیہ سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے تو حکومتی کام کاج کے اندر دخل اندازی دینا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے یہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بلکہ تمام ہند کے لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اسی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔